أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سامعین کرام، آج کے خطبہ سے پہلے 16 مارچ اور 23 مارچ کا خطبہ ہمارا الغلام.com پر آن ایئر نہیں ہوا۔ میں نے پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ 16 مارچ کا خطبہ جمعہ کے سلسلے میں ہمارے ریکارڈنگ جو سسٹم ہے اس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، تو وہ خطبہ جمعہ اس لیے ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے کسی ای میل میں، بلکہ لیکچر میں، کہ 23 مارچ کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی ریکارڈ نہیں ہوگا، کیونکہ ان دنوں میں کیل میں نہیں ہوگا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس گیا ہوا تھا، تو وہیں پر ہم نے جمعہ پڑھا ہے، لیکن وہاں پر ریکارڈنگ کا انتظام نہیں تھا۔ تو بعض لوگ جو باتیں بناتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اس طرح بدگمانیاں نہیں کیا کرتے، جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ تو الحمدللہ آج بھی میرے فیملی کے بہت ضروری کام تھے جن کے سلسلے میں مجھے کل ہی کیل سے باہر جانا تھا، لیکن میں نے اپنے بچوں کی بعض جو ٹرمینیں تھیں، اپوائنٹمنٹس تھیں، وہ کینسل کروا دیں، اس لیے کہ میں ہر صورت میں کل ادھر کیل میں رہ کر خطبہ جمعہ جو ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ بے بنیاد باتیں نہیں بنانی چاہیے، بغیر کسی تصدیق اور بغیر کسی
سچی انفارمیشن کے بغیر اس کی فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے آیت تلاوت کیا، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس آیت کو ہم آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اگلا ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ موسیٰ سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح خلیفے بنائے تھے، خود خدا نے بنائے تھے اور ان کو الہام کے ساتھ کھڑا کیا تھا، روح القدس کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفے بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ یعنی یہ یہاں پر امت موسویہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مماثلت کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، یہ تو آیت تھی سورۃ النور کی، اس کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اب میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے جناب خالد واسطی صاحب، یعنی ان کا اصل نام تو اکرم محمود ہے، ان کا قلمی نام خالد واسطی ہے، انہوں نے ایک مضمون لکھا اور اس کی PDF بنا کر ای میل فارم میں لوگوں کی طرف بھیجا، اور میری طرف بھی وہ آیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ مضمون پڑھوں، بڑے اختصار کے ساتھ اس پر میں اپنا تبصرہ بھی کروں۔ اور یہ جو مضمون انہوں نے لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بے بنیاد ایک بات انہوں نے کی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا لوگوں کو فریب اور دجل دینے کی کوشش کی ہے، مزید گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جناب خالد واسطی صاحب کی اس گمراہی جو ہے انہوں نے اس مضمون کے ذریعے کوشش کی ہے پھیلانے کی، میں اس کا حقیقت لوگوں کو بتا دوں۔ وہ اپنے مضمون کا عنوان یہ رکھتی ہے کہ آیت استخلاف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت احمدیہ۔ اس مضمون کے شروع میں وہ لکھتے ہیں، میں اب ان کا مضمون پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ تھوڑا اس پہ کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بڑے اختصار کے ساتھ اس پر کومنٹ بھی کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ لکھتے ہیں، جنبہ صاحب کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعد خلافت کا کوئی مربوط اور واضح نقشہ پیش نہیں کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جماعت احمدیہ سے یعنی میرے متعلق کہہ رہے ہیں، وہ جماعت احمدیہ سے ایک دلچسپ مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی جو تفسیر بیان کی ہے، ہم خلافت احمدیہ کو حضرت اقدس علیہ السلام کی بیان فرمودہ اس تشریح کے عین مطابق ثابت کر کے دکھائیں۔ یہ مطالبہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی ارشاد موجود نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد وہ اگلی ہی سانس میں یہ مطالبہ کر دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی ایسی تحریر پیش کرو جس کی روح سے ثابت ہوتا ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ہوں گے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، ہر فہیم انسان یہی جواب دے گا کہ جب انہوں نے یعنی حضرت مرزا صاحب نے ہندوستان کے بٹوارے کا ذکر ہی نہیں کیا تو قائد اعظم کے تذکرے کا ثبوت مانگنے کو ایک حماقت کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اپنی وفات کے بعد وقوع پذیر ہونے والے نظام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر کچھ نہیں فرمایا، تو پھر اس کا یہ مطالبہ بھی ایک حماقت کے علاوہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد روح نما ہونے والے نظام خلافت کو معین طور پر آپ کی تحریرات سے ثابت کیا جائے۔ تو یہ جو واسطی صاحب کے الفاظ ہیں، اس سلسلے میں بڑے عجمالن میں کہنا چاہتا ہوں یا جواب دینا چاہتا ہوں، واسطی صاحب اگر جماعت احمدیہ قبرستان یا قادیانی جماعت یا جماعت احمدیہ روا یہ بات تسلیم کر لے
کہ حضور صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کا خلافتی نظام اپنے پیروکاروں کو نہیں دیا، اس کا اعلان وہ کر دیں اپنے خطبات میں، یہ جو ان کے قبرستانی خلیفے ہیں، تو پھر میرے مطالبے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ سے قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرواتے رہے۔ احمدیہ قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی قیادت کو ہی خلافت کا نام دے کر اسے قدرت ثانیہ قرار دے دیا گیا، یعنی یہ سارے کام مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کیے۔ کیا یہ مرزا محمود احمد صاحب کا مکر اور فریب کاری اور دجل نہیں تھا؟ جناب، پہلے تو وہ دعائیں کرواتے رہے۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پہلے تو مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جو حواری تھے، یہ سارے گروپ تھا، یہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرواتے رہے۔ ابھی میں حوالہ ان کا پڑھتا ہوں، ان کا یہ تاریخ احمدیہ جو ان کی ہے، ان کا حوالہ ہے۔ اچھا، بعد میں یہ مرزا بشیر الدین محمود کیا کرتا ہے کہ جب فوت ہوتے ہیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی وفات کے بعد جہاں پر ان کا انتخاب ہوا تھا بطور قائد جماعت یا بطور امیر جماعت یا کوئی اور خلیفہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہاں پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک بورڈ لگا کر وہاں پر لکھ دیتا ہے مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ کیا یہ دجل نہیں کہ اس کی زندگی میں تم لوگ سارے اس سے نزول قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرواتے رہے تھے؟ جب وہ فوت ہو گیا تو جہاں پر اس کا انتخاب ہوا تھا وہاں پر یہ تم بورڈ لگاتے ہو کہ مقام ظہور قدرت ثانیہ ہے۔ دیکھو احمدیوں، کتنا بڑا فریب اور دجل اس شخص نے کیا تھا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے۔ جہاں تک قدرت ثانیہ کے حوالہ سے دعائیں منگوانے کا وہ حوالہ ہے، یہ سن لیجیے، تاریخ احمدیہ جلد 3 صفحہ 212 پر یہ جو مرتب تاریخ ہے تاریخ احمدیہ، وہ لکھتا ہے: قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب، یعنی یہاں پر میر صاحب سے مراد ہے کہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کے نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب، حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ سامعین کرام، جب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوا، ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ جہاں پر ان کا انتخاب ہوا تھا وہاں پر یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے حواریوں سے اپنے آپ کو خلیفہ ثانی منتخب کروا کر اس کے بعد پھر وہاں پر جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا وہاں پر یہ اس نے بورڈ لگوایا کہ مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ کیا یہ جھوٹ اور دجل نہیں تھا؟ کیا اس شخص کو پتہ نہیں تھا کہ ہم تو ان سے دعائیں کرواتے رہے ہیں قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے؟ تو اس قسم کا بندہ مسلم موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خلیفہ راشد کیسے ہو سکتا ہے؟ سچا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے قبرستانی نام نہاد خلافت کو ایت استخلاف کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے قبرستانی خلیفہ یا مولویوں کو کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مکر و فریب اور دجل کر کے اور احمدیہ قیادت پر قبضہ کر کے اسے جھوٹے طور پر نہ صرف خلافت علی منہاج نبوت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اپنے زوم میں جھوٹے طور پر اسے قدرت ثانیہ بھی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے خالد واسطی صاحب جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ ایت استخلاف کی روشنی میں ثابت کریں، اپنی جو نام نہاد خلافت ہے اس کا ثابت کریں کہ یہ لیجیٹمیٹ ہے۔ حضور اسلام یعنی بانی جماعت اسلامی اس کے متعلق اپنے بعد اپنی خلافت کے متعلق کسی نظام کا وہ ذکر کر کے گئے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں: آئیے اس صورتحال کو ایت استخلاف اور حضرت مسیح موعود السلام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ السلام کے علم کلام سے واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کسی نبی کی زندگی اور وفات کے حوالہ سے 2 قدرتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کی صورت میں پہلی قدرت اور نبی کی وفات کے بعد قائم ہونے والی اس نظام کو جو نبی کے نامکمل مشن کی تکمیل کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے دوسری قدرت کا نام دیا ہے۔
واسطی صاحب، میں آپ کے ان الفاظ کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی نے تو حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت یا امارت یا خلافت کو قدرت ثانیہ مانا ہی نہیں تھا۔ ابھی میں نے حوالہ پڑھ کے آپ کو تاریخ احمدیت کو پڑھ کے سنایا ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، این اسی طرح اس دوسری قدرت پر ہی آپ علیہ السلام ایت استخلاف کا اطلاق فرماتے ہیں، اور اس اطلاق کو غیر مبہم بنانے اور واضح کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو ایت استخلاف کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ واسطی صاحب، آپ کے ان الفاظ کے سلسلے میں جواباً گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد السلام نے اپنی کتاب سر الخلافہ میں صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو خلافت الی منہاج نبوت قرار دیا ہوا ہے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ایت استخلاف کے مطابق قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خلافت الی منہاج نبوت کا۔ حضور رسول نے باقی تینوں خلفاء کی، یعنی عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کو صرف خلافت راشدہ قرار دیا ہے۔ ان کی خلافتوں کو، تینوں خلیفوں کی خلافتوں کو خلافت الی منہاج نبوت نہیں فرمایا۔ حضور صاحب کے فرمان کے مطابق اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت الی منہاج نبوت تسلیم کر لیا جائے واسطی صاحب، تو اس اصول کے مطابق بھی تو صرف اور صرف حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو یا امارت کو ہم خلافت الی منہاج نبوت کہہ سکتے ہیں۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو بلائے دمشق کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے شروع کیا، اور جو آج تک احمدیوں کے گلے پڑا ہوا ہے، اسے حضور صاحب کے فرمان کے مطابق خلافت الی منہاج نبوت کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آگے آپ لکھتے ہیں، اسی طرح اپنی وفات کے بعد بھی آپ علیہ السلام قطعاً غیر مبہم طریقے سے واضح فرماتے ہیں کہ میرے مشن کی تکمیل کرنے والا نظام، یعنی دوسری قدرت بھی ایت استخلاف کی مصداق ہوگی۔ حضرت مسیح موعود السلام کے سامنے ایت استخلاف کا ماضی بھی تھا اور مستقبل بھی۔ ماضی کے حوالے سے آپ نے اس ایت کا اطلاق قطعیت کے ساتھ دوسری قدرت یعنی خلافت راشدہ کے آغاز پر کیا۔ بالکل اسی قطعیت اور غیر مبہم طور پر آپ نے اپنی وفات کے بعد ظاہر ہونے والی دوسری قدرت پر بھی اسی ایت استخلاف کا اطلاق کیا ہے۔ یہ ایک ایسی بین حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ واسطی صاحب، آپ نے یہ جو فرمایا ہے، اس سلسلے میں آپ کے گوش گزارنا چاہتا ہوں کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ایت استخلاف اور حدیث مجددین کو سورۃ الحجر کی ایت نمبر 10 کی شرح اور تفسیر قرار دیا ہوا ہے، جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے تفسیر امام مہدی و مسیح موعود جلد 2 صفحہ 774 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا، یہ میں پڑھ رہا ہوں ناقل، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ یہ حضور صاحب فرما رہے ہیں، صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے، اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے، جیسا رزق کا سامان کرتا ہے۔ پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث یعنی حدیث مجددین
تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ حدیث مجددین کو حضور سامنے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی شرح قرار دیا ہے۔ اسی طرح آیت جو ہے سورۃ النور کی آیت استخلاف، اس کے سلسلے میں حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 تا 342۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پس یہ آیت یعنی سورۃ النور کی آیت استخلاف در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا۔ ہم کب کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، جیسا کہ اس وقت حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت ان کی جماعت میں ہو چکا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ اور واسطی صاحب، اس کے علاوہ میں ایک اور حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضور اسلام نے بڑے کھلے رنگ میں آیت استخلاف جو ہے اس کے متعلق جو خلیفے نازل ہونے کا، مبعوث ہونے کا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرمایا تھا، اس سے مراد وہ الہامی خلیفے لے رہے ہیں، اور اس کے حوالہ سے وہ امت موسویہ کے خلفاء کی مثال دیتے ہیں۔ یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا یہ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلال کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورۃ النور آیت نمبر 56۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے، ہر مکار، فریبی اور بد کام کرنے والوں سے یہ اس قسم کے خلیفہ بننے کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے، جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے۔ واسطی صاحب سنیے، حضور صاحب فرماتی ہیں اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ تو یہ تو آیت استخلاف کا جو وعدہ ہے آسم کے ساتھ اللہ نے فرمایا، یہ تو مجددین جو ہیں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے یا حضرت بشمول مرزا صاحب کے، یہ سارے یہ خلیفے ہیں۔ تم اس آیت استخلاف پر اپنی جعلی خلافت تو نام نہاد انتخابی اور کہتے ہیں اس پر لگا کر بیٹھے ہوئے۔ اچھا، اسی آیت جو ہے استخلاف ہے، اس کے حوالے سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نوٹ سن لیجئے۔ سورۃ النور کی آیت استخلاف کے متعلق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تفسیر صغیر صفحہ 453 پر حاشیے میں فرماتے ہیں، وہ نوٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور یہودیوں میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی ہے، جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اسی طرح داؤد موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور وہ صاحب الہام تھے۔ یعنی وہی بات ہے کہ حضور اسلام نے آیت استخلاف کو یعنی کے حوالے سے فرمایا ہے کہ یہ جو خلیفے ہیں اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ موسوی خلفاء کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرے گا، الہام کرے گا، روح القدس کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اور بشیر الدین محمود بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ جو موسوی خلفاء تھے سارے وہ الہامی خلیفے تھے۔ اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں واسطی صاحب کو، جناب واسطی صاحب حکم معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بقول امت محمدیہ میں مذکورہ
موعود خلافت الی منہاج نبوت کے اس حصے کا آغاز، یعنی ایت استخلاف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت سے ہوا، اور آپ رحمہ اللہ تعالیٰ خلافت الی منہاج نبوت کے حوالے سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے، اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب خلافت الی منہاج نبوت کے اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے، یعنی ایت استخلاف کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام تحفہ گولڑیا میں فرماتے ہیں، اس حوالہ سے آپ فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا، سمجھنے والا سمجھ لے، بریکٹ میں لکھتے ہیں حضرت السلام۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر فرما رہے ہیں اس وقت، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مسیح ہیں اور سید ہیں۔ واسطی صاحب ایت استخلاف کی تو مکمل طور پر حضرت مرزا صاحب سامنے تشریح فرما دی کہ اس سے مراد وہ مجددین کی خلافت ہے۔ آپ وہاں پر لگا کے بیٹھے ہوئے ان خود ساختہ بلائے دمشق کے کھڑپیچوں پر، کیا ایت اصطلاح کو ہم اموی جو خلیفے تو ان پر لگا سکتے ہیں؟ ملوک جو تھے، بادشاہ تھے، کیا عباسیوں پر لگا سکتے ہیں؟ کیا عثمانی خلفاء جو نام نہاد بنے پھرتے تھے وہ ملوک تھے سارے بادشاہ، کیا ہم ان کی خلافتوں پر، نام نہاد خلافتوں پر یہ ایت استخلاف کا اطلاق کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ کے الفاظ تھے، آگے یہ ہے کہ نمبر 3، مجددین الہامی یا روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے خلیفے ہوتے ہیں، نہ کہ مکر و فریب کے ساتھ منتخب ہونے والے کھڑپینچ۔ آگے آپ لکھتے ہیں، اب ہم آغاز میں اٹھایا گیا سوال کو دہراتے ہیں، اور وہ یہ کہ کیا حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد یقینی طور پر ظاہر ہونے والی دوسری قدرت کا کوئی واضح اور محکم نقشہ بیان کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی واضح اور محکم نشانی بتائی، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے بعد دوسری قدرت کے طور پر آپ علیہ السلام کے مشن کو لے کر چلنے والا شخص روح القدس کی مدد سے کھڑا ہوگا۔ واسطی صاحب یہ آپ کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں۔ آگے آپ لکھتے ہیں، ہر معمور کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی یقین کامل کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مشن لے کر مبعوث ہوئے ہیں، اور وہ مشن بہرحال پورا ہونا ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں تو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کو وصیت کی کہ جب تک روح القدس سے برکت پا کر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا، اس عبوری دور کے لیے 40 مومن جس ہاتھ پر اکٹھے ہو جائیں اس کی بیعت کر لی جائے۔ ایسی صورتحال میں ہونے والی بیعت اور عبوری نظام کو نہ تو آپ نے قدرت ثانیہ قرار دیا اور نہ ہی اس پر ایت استخلاف کا اطلاق کیا، بلکہ اس امکانی عبوری نظام سے ہٹ کر روح القدس کی طاقت سے کھڑے ہونے والے شخص اور اس کے قائم کردہ نظام کو ہی دوسری قدرت قرار دیا، اور اس پر ہی ایت استخلاف کا اطلاق کیا۔ واسطی صاحب میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ حضور اسلام کا دیا ہوا عبوری انتظامی نظام نہ تو قدرت ثانیہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی خلافتی نظام ہے، بلکہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے موعود ذکی غلام مسیح زماں یا موعود مسیح سے پہلے جماعتی امور کو چلانے کے لیے یہ عبوری ڈھانچہ ہے جو حضور صاحب نے اپنے پیروکاروں کو دیا تھا۔ رسالہ الوصیت میں ساری تفصیل موجود ہے، اگر میں حوالے پڑھوں گا تو زیادہ وقت لگے گا، میں حوالے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ روحانی قصے جلد 20 رسالہ الوصیت کے مطلب کسی صفحہ پر یہ حوالے سارے موجود ہیں جو حضور صاحب نے وہ عبوری انتظامی ڈھانچے کے متعلق فرمایا ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، کسی حضرت مسیح موعود کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت کے تحت آپ علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت کو کسی ابتلا میں ڈالنے کی بجائے فرشتوں کی مد نازل کرتے ہوئے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روح القدس کی مدد سے کھڑا کر کے پوری جماعت کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرتے ہوئے دوسری قدرت کا آغاز کر دیا۔ میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے کہ آپ لوگ مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی تو ان سے حضور
جو تھے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو نزول قدرت ثانی کے لیے دعائیں کرواتے رہے تھے. آپ اس کو قدرت ثانی کا مدد قرار دے رہے ہیں. کم جھوٹ بولو، تمہاری قول اور فعل میں تضاد ہے، تم کاذب اور جھوٹے لوگ. آگے آپ لکھتے ہیں، آپ نے اعلان فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے روح القدس کی مدد سے خلیفہ بنایا. یہ بھی آپ صحیح جھوٹ بول رہے ہیں. آگے آپ لکھتے ہیں، اور میری خلافت کے ساتھ دوسری قدرت ظاہر فرما دی. سب جھوٹ. اسی طرح خدا تعالیٰ نے مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اس ہنگامی صورتحال میں مبتلا ہونے سے بچا لیا جس کی آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کی وفات اور دوسری قدرت کے ظاہر ہونے کے درمیان عبوری عرصے میں کسی ایسے شخص کی بیعت کر لینا جس کے ہاتھ پر 40 لوگ جمع ہو جائیں. واسطی صاحب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کو قدرت ثانیہ تسلیم ہی نہیں کیا تھا. آپ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح القدس کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوالہ آپ نے کیوں درج نہیں کیا؟ یہاں پر وہ حوالہ درج کرتے. میں جب بھی خطبہ پڑھتا ہوں یا مضمون لکھتا ہوں یا تقریر کرتا ہوں، میں اپنی جو بات کہتا ہوں ساتھ اس کا حوالہ لگاتا ہوں. آپ نے کیوں نہیں حوالہ لکھا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں روح القدس کے ساتھ کھڑا ہوں، جبکہ وہ کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے روح القدس کے ساتھ. پہلے تو سامعین کرام اور خالد واسطی صاحب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں روح القدس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر آپ ثابت کر دیں واسطی صاحب تب بھی یہ انہوں نے محاورتاً بات کی ہوگی. نبی اور مجددین روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں، نہ کہ نبی کے بعد انتخابی خلیفے یا ملوک وغیرہ. کیا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرح کھڑے ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں. مرزا غلام صاحب اور باقی آپ سے پہلے سارے مجددین امت محمدیہ میں روح القدس پا کر کھڑے ہوئے تھے. کیا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح کھڑے ہوئے تھے جس ہم مرزا غلام احمد صاحب کھڑے ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں. کتنا جھوٹ نہ بولیں. آگے آپ لکھتے ہیں، جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے، مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ظاہر ہونے والی دوسری قدرت کے واضح اور متعین خد و خال پیش نہیں کیے تھے، لیکن دو باتیں بڑی قطعیت اور بغیر کسی ابہام کے واضح کر دی تھیں. نمبر 1 یہ کہ دوسری قدرت کا مصدر روح القدس کی تائید سے کھڑا ہوگا، اور نمبر 2 یہ کہ روح القدس کی تائید سے کھڑا ہونے والا وجود عہد استخلاف میں کیے گئے وعدے کا مصداق ہوگا. واسطی صاحب خاکسار بھی آپ کی ان دونوں باتوں سے متفق ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں، جھگڑا کس کا رہ گیا پھر؟ آپ کہاں ان لوگوں کو خود ساختہ بلائے دمشق کے نمائندوں کو آپ روح القدس سے کھڑے ہونے والے بناتے پھر رہے ہیں؟ یا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر بھی یہ آپ اتہام باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں روح القدس سے کھڑا ہوں، جبکہ روح القدس سے تو مجددین نبی مرسل کھڑے ہوتے ہیں. میں آپ کی ان دونوں باتوں سے متفق ہوں، اور یہی میں بھی کہتا ہوں. اور یہ وجود جو ہے آئندہ زمانے میں آنے والا جماعت احمدیہ میں روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا، یہ وجود جو ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسیح موعود ہے. آگے آپ لکھتے ہیں، درجہ بالا معروضات کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ اگرچہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد نظام خلافت اور انتخاب خلافت اور اس کے دیگر قواعد و ضوابط کے بارے میں واضح اور متعین طور پر کچھ نہیں بتایا، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور متعین طور پر کوئی نظام وضع کر کے نہیں دیا تھا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد کسی ایسے نظام کے قائم ہونے کا پختہ یقین تھا جو روح القدس کی تائید سے قائم ہونا تھا. سامعین کرام، حضور اسلام کے مطابق یہ نظام آئندہ زمانے میں روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسیح موعود نے قائم کرنے تھے. اس نے کرنے ہیں یہ کام، نہ کہ دمشق کی بلا کے کھڑ پینچوں نے. آگے آپ لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کو اس امر کا بھی پختہ یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی مشیت آنے والے وقت میں معروضی حالات کے تقاضوں کے پیش نظر جو نظام بھی میری جماعت کو عطا کرے گی، یقیناً وہ نظام عہد استخلاف کا پرتب ہوگا. سارے اپنے پاس سے آپ قیاس لگاتے پھر رہے ہیں، جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. مرزا صاحب حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے خلاف انہوں نے تو یہ باتیں کہی نہیں. یہی تو مصیبت انہوں نے بلائے دمشق کے کھڑ پینچوں ڈالی ہوئی ہے جماعت میں. انی مساعد تھی انہوں نے
جماعت پر قبضہ کر کے. آگے آپ لکھتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جو نظام بھی قائم فرماتا وہ ایت اختلاف ہی کی برکات کا ثمر ہوتا، تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ چاہے حضرت مسیح موعود السلام اپنے جانشین کے بارے میں کوئی اشارہ کر دیتے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایک رہنما اصول دیا تھا کہ میرا جانشین قریش میں سے منتخب کرنا، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کسی کو نامزد کر دیتے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خلیفہ کے انتخاب کے لیے کوئی کمیٹی بنا دیتے. یہ ساری ہی صورتیں ایت استخلاف میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے عین مطابق ہوتیں. واسطی صاحب اور سامعین کرام، ایت استخلاف کا اطلاق کسی بھی نام نہاد خلافت یا ملوکیت، حتیٰ کہ انتخابی خلفائے راشدین کے انتخاب پر بھی نہیں ہو سکتی، جائے کہ اس کا اطلاق بلائے دمشق کے کھڑے پینچوں پر آپ کرتے پھر رہے ہیں. میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ مرزا غلام احمد نے اپنی شورا آفاق کتاب عربی جو ہے سر الخلافہ، اس میں انہوں نے ایت استخلاف کو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر منتخب کی ہے. انہیں کہا ہے کہ ان کی خلافت الی من حرج تھی. باقی تینوں جو خلفاء تھے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ خلفائے راشدین ضرور تھے، عمر، عثمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان کی خلافت الی من حرج نبوت نہیں تھی، یا ان کی خلافتوں پر سورت النور کی ایت استخلاف منتخب نہیں ہوتی. تو آپ ان بلائے دمشق کے کھڑے پیچوں پر یہ سارا منتخب کرتے پھر رہے اپنے زوم سے. کوئی خدا کا خوف کرے، مرنا ہے. آگے جا کے کیا جواب دو گے مرزا غلام سم کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی، محمد سم کو بھی. آگے آپ لکھتے ہیں آخر پر، یہ حقیقت عذر من الشمس ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح موسم کی وفات کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نظام خلافت کو قائم فرمایا، اور یہی نظام خلافت ایک تسلسل کے ساتھ آج خلیفہ خامس کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اور ایت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا کا مصداق ہے. خالد واسطی 28 مارچ 2018. خالد واسطی صاحب، میں اس حصے میں یہ جو آپ کے آخری الفاظ ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور سامعین کرام کو بھی. حکم و عدل نے اپنے بعد اپنی وصیت میں کوئی خلافتی نظام نہیں بنایا تھا، بنا کر اپنے پیروکاروں کو دیا تھا. صرف صدر انجمن احمدیہ کی شکل میں جماعتی امور کو سر انجام دینے کے لیے ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دیا تھا. الوصیت میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انجمن کا صدر بنا کر آپ علیہ السلام کو، یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظامی امور کا سر بنا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی زندگی میں بنا کر گئے تھے. نمبر 1. نمبر 2، صدر انجمن احمدیہ کے اختیارات کے متعلق آپ سن لیں. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اپنی صدر انجمن احمدیہ کے جو اختیارات ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ آپ علیہ السلام کا 27 اکتوبر 1907 کا ایک خط ہے یا ایک سٹیٹمنٹ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے. لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو. اور یہ صورت حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا. یعنی انجمن کی اکثریتی رائے کا جو فیصلہ ہوگا وہی ٹھیک ہوگا اور قابل قبول ہوگا. تو یہ حوالہ میں نے آپ کے متعلق آگے پڑھ دیا ہے. تیسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین کی اکثریتی رائے کو رد کر کے، سراسر رد کر کے، اپنی خود ساختہ مجلس انصار میں اپنا بطور خلیفہ ثانی انتخاب کروا کر ایک دجل اور فریب کیا تھا جماعت احمدیہ میں. یہی تو بلائے دمشق کا آغاز ہے. یہاں سے تو میں کہتا ہوں کہ یہیں سے تو بلائے دمشق کا آغاز ہوا تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 اپریل 1907 میں خبر دی تھی. نمبر 4، مرزا بشیر الدین محمود احمد تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت صاحب نے کوئی خلافتی نظام نہیں دیا.
بلکہ اپنی بلاد مشق کو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی کمپنی کے جو لوگ ہیں، اس کے جانشین ہیں، یہ جو بنے پھرتے اس کے اولاد ہی ہے، انہوں نے اپنی اس خود ساختہ خلافت اس کو یعنی بلاد مشق کو اپنی خود ساختہ خلافت بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کو وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، الفضل اخبار مورخہ 31 اکتوبر 3 و 5 نومبر 1925 کے جو پرچہ ہے اس میں فرماتے ہیں، مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے۔ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے متعلق رکھتے تھے وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہوں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ نظر دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اس میں ٹھوکر نہ لگ سکے۔ یہ جو نقطہ نظر دیا ہے یہ بلاد مشق انہوں نے اپنا بنایا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب وسلم کو خبر دی تھی۔ یہ تو ایک حوالہ میں کہہ دیا ہے آپ کو کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب کوئی خلافتی نظام نہیں دے گیا اپنے پیروکاروں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک مکار اور ایک شاطر انسان تھا، قدم قدم پر جھوٹ بولتا رہا لوگوں کے آگے، اپنے پیروکاروں کے آگے۔ اب پیروکار ہم عقیدت میں بیٹھے ہیں آگے ان کے نشے میں ٹن، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا چلاکیاں بندہ کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دو حوالے اس کے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تقریر برکات خلافت انوار العلوم جلد 2 صفحہ 170 پر بابانگ بلند اعلان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سنیے، وہ کہتے ہیں بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشورہ لیا جائے لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ ہوگا۔ واسطی صاحب سن لیا اپنے مسلم موت کا یہ سٹیٹمنٹ۔ آگے وہ لکھتے ہیں، ایک اگلا حوالہ میں دیتا ہوں۔ اسی تقریر میں وہ کہتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا میں آپ کو حوالہ ایک دیتا ہوں ان کا۔ وہ کہتے ہیں آگے، یہ جو حوالہ ہے ان کا خلافت الی منہاج نبوت حصہ دوم صفحہ 356 پر وہ کہتے ہیں مجھ پر یہ بہتان لگایا گیا ہے کہ گویا میں اپنے بعد اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ایسا خیال بھی دل میں لائے گا تو وہ اسی وقت احمدیت سے نکل جائے گا۔ نکلنا کیا، وہ سارے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جماعت پر، مرزا صاحب وسلم کی جماعت پر۔ آگے وہ کہتے ہیں، بلکہ میں جماعت سے کہتا ہوں کہ وہ دعائیں کریں کہ خدا تعالیٰ میری اولاد کو اس قسم کے وسوسوں سے پاک رکھے۔ سب بھی ان کے بیان ہیں مکاری۔ ایسا نہ ہو، آگے کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پروپیگنڈا کی وجہ سے میرے کسی کمزور بچے کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو جائے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان کی وفات کے بعد بشیر الدین محمود کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو قسمیں کھاتے تھے کہ میں یقین ہی نہیں رکھتا کہ خلیفہ کے ایک باپ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہو۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں لوگوں کہ ان کے وفات کے بعد کون خلیفے ہیں۔ کوئی ان کے خاندان سے بعد بھی کوئی خلیفہ بنایا آج تک؟ اتنا بڑا دجل اور جھوٹ بولنے والے شخص کو تم مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ آگے ایک اور سن لیے حوالہ ان کا، اخبار الفضل 30 جولائی 1956 صفحہ 3 پر آپ اپنے جانشین یعنی خلیفہ ثالث کے متعلق فرماتے ہیں، وہ تو اپنی زندگی میں یہ کام کر گئے تھے اور بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقین ہی نہیں رکھتا کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہو۔ اتنا بڑا جعل ساز انسان تھا وہ کہتے ہیں، یہ حوالہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا حوالہ دیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے۔ جب اس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا تو جماعت کے بڑے بڑے آدمیوں کی گردنیں پکڑوا کر میری بیعت کروا دی تھی، جن میں ایک میرے نانا، 2 میرے ماموں، ایک میری والدہ اور ایک میری تائی اور ایک میرے بڑے بھائی بھی شامل تھے۔ اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا
کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا 1000 میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی. اب میں سامعین سے پوچھتا ہوں, خالد باسی سے پوچھتا ہوں, وہ بیان مرزا بشیر الدین محمود کے کہاں گئے کہ جب وہ کہتا تھا میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی طرح ایمان رکھتا ہوں کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بیان اب وہ 1956 میں جب چاقو لگا, اللہ نے اس کی شہرت قطع کر دی, تو اس نے پھر اپنے بیان بدلنے شروع کر دیے, اپنے بیٹے کو آگے لانا شروع کر دیا, تیاری کر دی. تو یہ بیان بتا رہا ہے کہ وہ جعلساز انسان تھا, وہ خوب مسلم تھا. امید ہے خالد باسی صاحب کو یہ جو انہوں نے مضمون لکھا ہے, اس پر جو میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں, ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا یہ کرتا پھر رہا ہوں دلیل سازیاں اس مضمون میں. سامعین کرام, اس کے بعد میں اکرم خالد صاحب قبرستانی بیجو جو ہے اپنی 28 مارچ 2018 کی ای میل میں لکھتے ہیں, میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں, جمبا صاحب, وائی آر یو چینجنگ ایوری تھنگ دین ری رائٹ. If you are sincere and have real belief on Almighty Allah, then no need to worry and trick and lie. Here is a real teaching of Hazrat Masih Maud علیہ السلام. آگے وہ اردو میں لکھتے ہیں, اے منکرو اور حق کے مخالفو, اگر تم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو, اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے جو ہم نے اپنے بندے پر کیا, تو اس نشان رحمت کی مانند تم بھی اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم پیش نہیں کر سکو تو اس آگ سے ڈرو جو نافرمانوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیار ہے. اشتہار 20 فروری 1886, مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 103 اور 100, مطبوعہ لندن. آگے لکھتے ہیں, جمبا صاحب از رننگ آؤٹ آف مبالہ, ہز ای میل از اے پروف. اکرم خالد صاحب, میں میدان مبالہ کی پیشکش کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ مبالہ پر سائن کر کے بما اہل و عیال میدان میں آؤ. کیوں نہیں آتے؟ میں تو میدان میں کھڑا ہوں. میرے مقابل پر آپ سب بجو اور جیلے اور آپ کا قبرستانی خلیفہ اور مولوی سب بھاگتے پھر رہے ہیں. سائن نہیں اس ایک نے بھی نہیں کیے سوائے عمر فاروق کے. آپ مجھ پر کہہ رہے ہیں کہ الزام جھوٹا لگا رہے ہیں کہ میں مبالے سے بھاگ رہا ہوں. دیکھیں, میں آج تم سب کو کہتا ہوں حضرت مرزا صاحب سم کی طرح, اے منکرو اور حق کے مخالفو, اگر تم اس عاجز کے دعویٰ میں شک رکھتے ہو کہ میں اپنے پاس ہی باتیں منا رہا ہوں, تو آؤ میرے بالمقابل میرا مبالہ جو ہے پیشکش ہے اس کو سائن کرو میدان میں آ کر, اور اس کے بعد خدا اللہ کے فیصلے اس کے رنگ دیکھو یہ کیا کرتا ہے وہ خدا. میں آج پھر مرزا صاحب کی طرح اسی طرح کہتا ہوں کہ آؤ میرے مقابلے پہ میرے مبالہ کی پیشکش کو سائن کرو بما اہل و عیال سارے. آپ کے خلیفے کو پکڑو اپنے کو, وہ بھاگتا پھر رہا ہے. مولویوں کو پکڑو, بیجو تم سب بما اہل و عیال اس پر سائن کرو. جالے جو ہے انعام الحق اینڈ کمپنی سب ایک نے بھی میرا مبالہ بما اہل و عیال سائن نہیں کیا. سب بھاگ گیا اور الٹا الزام مجھ پہ لگاتے پھر رہے ہو کہ میں مبالوں سے بھاگ رہا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین, میں کہنے کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگلی میل میں وہ لکھتے ہیں, آگے وہ لکھتے ہیں, اسی میل میں لکھتے ہیں, جمبا صاحب نے اپنی اس آرٹیکل میں خدا تعالیٰ کی قسم بالکل نہیں کھائی اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنا دعویٰ کہیں لکھا ہے, بلکہ سارا زور مسلم موعود اور خلافت احمدیہ پر ہی لگا دیا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ جمبا صاحب بھاگ رہے ہیں. یہ 28 مارچ 2018 کی اس کی ای میل ہے. میں جوامن کہتا ہوں اکرم خالد صاحب کو اور پورے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہ دیکھیں مضمون نمبر 128 جس کا عنوان ہے ایک ملعون اور مردود قبرستانی مراسی عمر فاروق خدا تعالیٰ کے قہر کا شکار بھی ہو گیا اور اس کی ماں بھی مر گئی ہے, کہ صفحات نمبر 8, 9, 10 پر خاکسار کے حلفیہ بیانات موجود ہیں. اور یہ جو مضمون نمبر 108 ہے میری الغلام.com ویب سائٹ پر آن ایئر ہے. میں نے جب سے لگایا کبھی میں نے اپنا کسی مضمون کو اس کو حذف نہیں کیا, وہاں سے نکالا نہیں الغلام.com سے. میرے بیانات تو موجود ہیں, آپ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے اس حلفیہ بیان کو 5 سال ہو چکے ہیں آج سے پہلے. دیکھیں مضمون نمبر 73 جس کا عنوان ہے صداقت موعود ذکی غلام مسیح الزماں, اس کا صفحہ نمبر 31 ہے. میں نے تو اس وقت کی یہ حلفیہ بیان دیے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جمبا صاحب نے حلفیہ بیان نہیں دیا. اور کس قسم کے آپ بیان چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ 5 سال پہلے مضمون نمبر 73 میں
صفحہ نمبر 31 پر میں نے اس کی حلف اٹھایا ہوا اس کا کہ میں مؤعود ذکی غلام مسیح عظمہ ہوں اور میں محمدی مؤعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں وغیرہ وغیرہ. یا مضمون نمبر 128 میں جو میں نے حلفیہ بیان لکھے ہیں شائع کیے ہیں anir@gulab.com کو، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ خدا کا خوف کرو، اس قسم کے دجل اور جھوٹے کام نہ کرو اور اللہ سے ڈرو. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں یہودیوں کے متعلق فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور انہوں نے یعنی مسیح کے منکروں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے. دیکھیں آج تم یہ جو تماشے میرے خلاف کرتے پھر رہے ہو، یہ اسی قسم کی مکر ہیں جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے آگے کیے تھے. یہ پیشگوئی مسلم موعود کا، پیشگوئی مؤعود ذکی غلام مسیح عظمہ کا محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں ملنا ہی بتا رہا ہے کہ آپ کی جماعت میں آپ کی جماعت نے آپ کی وفات کے بعد یہودی نما ہونا تھا. اسی یہودی نما جماعت میں ذکی غلام نے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانا تھا. یہ پیشگوئی بتا رہی ہے کہ مرزا صاحب کی جماعت نے آپ کی وفات کے بعد یہودی نما بن جانا تھا. جیسا کہ ایک محاورہ ہے می اتوان شد یہودی می اتوان شد مسیح. جب لوگ جماعتیں یہودی بن جاتی ہیں تو ایسی جماعتوں میں پھر اللہ تعالیٰ مسیح بھی نازل فرمایا کرتا ہے. علامہ اقبال کے یہ اشعار تم پر 100% فٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. بزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، بزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. انہیں یہ کہنا چاہیے تھا اپنے شعر میں معذرت کے ساتھ اقبال سے کہتا ہوں، یہ احمدی ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ اسی قسم کی تم مذہبی مکاریاں میرے ساتھ کرتے پھر رہے ہو جیسے کہ سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے بالمقابل اس زمانے کے بدبخت یہودیوں نے یہ مکاریاں کی تھیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے میرے احمدی بھائیو، تم بھی مرزا صاحب پر بھی ایمان لائے ہو، عاصم پر بھی ایمان لائے ہو، قرآن کریم کی وحی پر بھی ایمان لائے ہو، تم بھی اس آیت میں مخاطب ہو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. میں اس آیت کی زیادہ تشریح تو نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. صرف میں نے یہ آیت پڑھ دی اور آپ کو اس سے توجہ دلائی ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اندر تقوی بھی پیدا کریں، اور تقوی پیدا کرنے کے بعد پھر انصاف کریں، اور کسی نقطہ نظر کسی دعویٰ کے حوالے سے پھر اپنے غیر کا فرق نہ کریں، انصاف کے ساتھ گواہی دیں. حضور سامعین کرام اپنے اشعار میں فرماتے ہیں جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اس کا سب رہا. آگے فرماتے ہیں تقوی کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے، تقوی کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے، عفت جو شرط دین ہے وہ تقوی میں ساری ہے. میں اپنے احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ تقوی جس کی حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ دین کی جڑ ہے، یہ خاک ساری، کیا آپ لوگوں میں ہے یہ تقوی؟ یہی تو دین ہے. اگر کسی انسان میں تقوی ہی نہیں ہے تو اس کے خالی باتیں عمل جو سب بیکار ہیں. جو آدمی اللہ سے ہی نہیں ڈرتا، جس انسان کے اندر تقوی ہی نہیں ہے، اس کا کیا دین ہوگا؟ وہ تو دنیا دار آدمی ہے، دین محض دکھاوا ہے اس کا. ایک
اور شعر میں اس میں فرماتے ہیں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا. خاک ساری کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. میں اپنے احمدی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کیا تم میں خاکساری ہے؟ تم تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کوئی وجہ کے اس عاجز کے متعلق بک بک کرتے پھر رہے ہو، جھوٹے الزام لگاتے پھر رہے ہو. تمہارا خلیفہ جھوٹا اور بھاگتا پھر رہا ہے اس عاجز کے آگے. 14 سال ہو گئے ہیں. یہ تمہارا خلیفہ جو ہے بنا پھرتا. میں کہتا ہوں جس طرح ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے میرے پیارا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے اہل و عیال آپ کے رشتہ داروں کو شیب ابی طالب میں بٹھا دیا تھا اور مقاطع کر دیا تھا، اور وہ ظالم اور سفاک انسان تھا، ابو جہل تھا وہ شخص. اسی طرح تمہارے اس نام نہاد کھڑپین جو بلائے دمشق ہے جس کو تم خلیفہ خامس کہتے ہو، اسی شخص نے اس عاجز میرے اہل و عیال کے ساتھ یہی گناہ کیا ہوا ہے کہ اس نے ابو جہل کی طرح اس عاجز کو اور میرے اہل و عیال کو جھوٹے طور پر فساد مفسد ہونے کا یا ایک مفسد کی اعانت کرنے کا جھوٹا الزام لا کر مجھے اور میرے اہل و عیال کو 14 سال سے مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت احمدیہ سے خارج کر کے، یہی اسی لیے تو انہوں نے جماعت احمدیہ پر مرزا بشیر الدین محمود نے قبضے کیے تھے، اس جماعت سے خارج کر کے ہمیں شیب ابی طالب میں بٹھایا ہوا ہے اور مقاطع کیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں کرنی، اس نے جماعت میں اعلان کیا ہوا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شیب ابی طالب میں بٹھانے والا بندہ ابو جہل ظالم اور سفاک تھا، کوئی شریف آدمی نہیں تھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا بلائے دمشق کا یہ چوتھا کھڑپین جو ہے، 5واں کھڑمیت جو ہے، کیا کہ ایک شریف آدمی ہے؟ کیا ابو جہل کی طرح یہ ظالم اور سفاک نہیں ہے؟ کیونکہ وہی اعمال اس نے کیے ہیں، یہ کر رہا ہے جو ابو جہل نے کیے تھے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ لوگ سوچو، غور کرو کہ تم کدھر چلے گئے ہو، تم کیا کرتے پھر؟ کیا یہ احمدیت ہے جو تم نے میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے؟ کیا یہ دین اسلام ہے؟ دین اسلام میں تو جبر ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. آپ لوگوں کی آغاز ہی جبر سے ہوتا ہے، اور اسی جبر کے ساتھ آپ نے 5 جو میں نے مبالغہ کی پیشکش میں عقائد کا ذکر کیا ہے، وہ تمہارے 5 جھوٹے عقائد ہیں. آپ لوگوں نے اس جبر کے ساتھ وہ 5 جھوٹے عقائد کو سچ بنایا ہوا ہے. اور اس طرح آپ نے جھوٹی بلائے دمشق کو خلافت علی منہاج بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو سچا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. 70 دفعہ آپ نے جھوٹے یوم مسلم موعود منا لیے، صرف جبر کے ساتھ سارا ہے. اس کے میں بتاتا ہوں کہ جس دن موعود ذکی غلام مسیح الزمان کو اللہ تعالیٰ کامیابی بخش دے گا، وہ جماعت اس کو قبول کر لے گی، اس کے بعد تمہارے یہ سارے 5 جھوٹے عقیدے ختم ہو جائیں گے، ہوا کی طرح چل جائیں گے، ان کے نام و نشان نہیں رہے گا تاریخ مذہب میں، تاریخ انسانیت میں. اس کے بعد میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. میں نے ایک ای میل پڑھی ہے، وہ عزیز محمد صلی اللہ صاحب کی ہے. وہ مبارک چودھری صاحب کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت عبدالغفار صاحب واز بارن ان 1955 مبارک چودھری صاحب. حضور ہیز سو مینی ٹائمز ٹولڈ اس ان ہز خطبات. میں اسی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزیز نصر اللہ صاحب نے یہ جو بات کی ہے انہوں نے بڑی غلط فہمی بھی کر دی ہے. میں نے کسی خطبہ میں، کسی مضمون میں، کسی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ میری تاریخ پیدائش 1955 ہے. میں نے جو کہا ہے آپ لوگ سمجھا کرو، دیکھا کرو، سنا کرو. میں مدعی ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کا میں دعویٰ رکھتا ہوں. میرے متعلق جب بات کرو غور فکر کے ساتھ صحیح سچی بات کیا کرو، جلدی میں کوئی ایسی نہ چھوڑ دیا کرو میرے متعلق. میں نے ہمیشہ کہا ہوا ہے، میں آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں اپنی پیدائش کے سلسلے میں، کیونکہ بہت سارے بلائے دمشق کے جو بجو ہیں وہ گند میری تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، گند ڈالتے پھر رہے ہیں. جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور آپ کی ماں کے متعلق گند بکے تھے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میری والدہ صاحبہ مرحومہ نے مجھے زندگی میں کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب، اور میرے بھائیوں نے بھی بتایا، وہ سارے بڑے تھے، جب میرے والد صاحب فوت ہوئے اس وقت میں 6 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا. میرے والد صاحب 19 ستمبر 1954 کو فوت ہوئے ہیں. اولڈ بیشتی مقبرہ میں جا کے میرے والد صاحب کی قبر پر دیکھ لو تاریخ وفات.
جب ایک باپ چودھری شیر محمد جمبا 19 ستمبر 1954 میں وفات ہوتا ہے اور اس وقت اس کا سب سے چھوٹا بیٹا 6 مہینے کا شیخ اور بچہ ہے، تو میری 1955 تاریخ پیدائش کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاؤں میں یا جنگل میں تو کوئی ڈیٹ لکھنے کا کسی بچے کے پیدا ہونے کو کوئی رواج ہی نہیں ہوتا، آج سے 60 سال پہلے، یا اب بھی نہیں ہے، بعض گاؤں ایسے ہوتے ہیں کوئی نہیں لکھتا۔ جب مائیں بچے اپنے بچوں کو داخل کراتی ہیں اسکول میں، پہلے تو ٹرینڈ ہی نہیں تھا، اب کرواتی ہیں، یا اس زمانے میں میری والدہ صاحبہ بھی لے گئی پرائمری اسکول میں داخل کرنے کے لیے، تو اس وقت کا جو استاد تھا، ٹیچر تھا، اس نے میری والدہ صاحبہ سے پوچھا کتنی عمر ہے عبدالغفار کی؟ تو میری والدہ صاحب کو تو تاریخ پیدائش یاد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اندازوں کی بات نہیں، ان پڑھ میری والدہ صاحبہ تھیں، انہوں نے کہا، اس زمانے کے اسکول ٹیچر تھا، بھی عبدالغفار کو دیکھ لو، اس کے مطابق اندازے کے ساتھ اس کی عمر لکھ لو۔ اچھا، اس زمانے کا جو اسکول ٹیچر تھا اس کا نام تھا رحمت علی، آج ہی مجھے یاد ہے، بڑا اچھا انسان تھا، بڑی بنیاد میری اس نے بنائی، انٹیلیجنٹ انسان تھا، بڑا اچھی طریقے پڑھاتا تھا، اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے، فوت ہو گیا ہوگا، اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے۔ اس نے اپنے اندازے سے مجھے دیکھ کے، میری باڈی دیکھ کے، انہوں نے 16 مئی 1955 تک کی میری ڈیٹ آف برتھ لکھ دی، یہ اندازے کی ہے۔ اب جو میرے سارے کاغذات، شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، سب پر وہ جو اسکول کی جو ڈیٹ ہے اس نے اندازے کے ساتھ لکھی ہوئی، میرے استاد محترم رحمت علی صاحب نے لکھی تھی، وہ چل رہی ہے۔ جبکہ 16 مئی 1955 میری تاریخ پیدائش ہرگز نہیں۔ میں جب میرے والد صاحب فوت ہوئے اس وقت میں 6 ماہ کا شیرخوار بچہ تھا۔ میری والد نے بتایا، میرے بھائی آج بھی زندہ موجود ہیں، پوچھو جا کے، گند نہ بکو میرے متعلق، خالد ایم ڈی صاحب سے میں کہوں گا گند نہ بکو۔ میں بعض کو آپ کے متعلق دیکھتا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج کس قسم کی گمراہی کی موت، کس قسم کی کوڑ کی موت آپ مریں گے، جس قسم کا گند میرے متعلق آپ بکتے پھر رہے ہیں، مجھے ڈر آتا ہے کہ پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یاد رکھے، میں عزیز رسول اللہ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جناب میری تاریخ پیدائش جو ہے، جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو اس وقت میں 6 مہینے کا شیخ بچہ تھا۔ اس تاریخ وفات جو میری والد صاحب کی، اس کے مطابق 19 مارچ 1954 جو ہے میری بنتا ہے اندازن، یہ بھی اندازن ہے 6 مہینے، 19 مارچ 1954۔ لیکن میں یقین کرتا ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ 10 مارچ 1954 کو بشیر الدین محمود کی اللہ تعالیٰ نے شہرت عطا کی تھی، مفتری اللہ کا سزا دینے کے لیے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس شخص نے، اس عاجز کو اللہ نے ذکی غلام بنانا تھا، مسلم موت بنانا تھا، اس شخص نے اس عاجز کی متعلقہ جو پیش گوئی تھی، الہامی پیش گوئی، نشان رحمت تھی، اس پر قبضہ کیا جھوٹے دعوے کر کے۔ اللہ نے اس شخص کو نشان رحمت، اللہ تعالیٰ نے اس بشیر الدین محمود کو جھوٹے دعوے کی وجہ سے، جو اس نے اللہ پر افترا کیا، اس کے سزا دینے کے لیے 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد اپنے باڈی گارڈوں جو اس کے تھے وہ بھی تھے کہ ہوتے ہی اس کی قطع بتین کی، اس کی شہرت کاٹ دی اللہ نے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت مجھے بھی پیدا کیا ہوگا، یہ میرا گمان ہے، اور کافی حد تک میں یقین رکھتا ہوں یہی ہے، کیونکہ میری والدہ صاحبہ فرما گئی تھیں، کیونکہ میری والدہ صاحب نے ہمیشہ مجھے بتایا ہے کہ جب تیرے والد صاحب فوت ہوئے تو اس وقت تو 6 ماہ کا شیرخوار بچہ تھا۔ تو میرے والد صاحب کی موت کے حوالہ سے 19 مارچ 1954 کی تاریخ وہ بنتی ہے اندازن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 مارچ ہی، میرا خیال ہے، گمان غالب ہے کہ 1954 میری تاریخ پیدائش ہوگی۔ تو امید ہے کہ عزیز رسول اللہ صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا میری تاریخ پیدائش کیا ہے، صحیح کا تو پتہ ہی نہیں، لیکن یہ جو 1955 عزیز رسول اللہ صاحب نے فرمایا ہے یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے، یہ تو ایک میرا جو استاد تھا رحمت علی صاحب، اس نے اپنے اندازے کے ساتھ میری جسم دیکھ کے لکھ دی۔ جبکہ میری والد صاحب کے وفات سے پہلے میں 6 مہینے کا شیرخوار بچہ تھا۔ میرے والد صاحب 19 ستمبر 1954 کو فوت ہوئے ہیں۔ اولڈ بیشتی مقبرہ پہ جا کے میرے والد صاحب کی قبر دیکھیں، وہاں پر لکھا ہوا ہوگا چودھری شیر محمد، تاریخ پیدائش 1905، چک لوہٹ، اور تاریخ وفات 19 ستمبر 1954۔ جب ایک بچہ ایک باپ کے وفات کے وقت 6 مہینے کا شیرخوار بچہ ہے تو وہ 1955 میں کیا اس کی 1955 میں ڈیٹ آف برتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ امید ہے لوگوں کو سب کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ تو آخر پر میں چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کے 1-2 شعر پڑھ کر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، آج میں بھی یہی کہتا ہوں، اے میرے خدا، اے میرے قادر و توانا خدا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب البرا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، سب تم جھوٹ بولتے پھر رہے ہو میرے متعلق۔ یہ جو واسطی صاحب نے مضمون لکھا ہے، کوئی یہ سچ ہے؟ یہ جھوٹوں کا پلندہ اس شخص نے لکھا ہے،
اور ان کا خلیفہ اتنا کاذب انسان ہے، میرے آگے بھاگتا پھر رہا ہے موالے سے بھی. ان لوگوں نے اتنے جھوٹے لوگ ہیں، حق کو چھپایا ہوا ہے جبر کے ساتھ. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے خدا اپنا کوئی نشان اب ظاہر فرما. حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.